اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حاضر ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر مبنی سیریز کی 11ویں ایپیسوڈ کے ساتھ۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا گبریال نور الدین سے مطالبہ کرتا ہے کہ حاجیوں کی زندگی کی قیمت عرفہ ہے۔ وکٹوریا اور استاد بلیک فورڈ نابلوز سے اسکلان آتے ہیں۔ راستے میں صلاح الدین کے 3 جاسوسوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ جاسوس قتل ہونے سے قبل وکٹوریا اور استاد بلیک فورڈ کی اسکلان میں آمد کی خبر صلاح الدین کو پہنچا دیتے ہیں۔ اسکلان پر گبریال حملہ کرتا ہے۔ صلاح الدین اور شیرکو صلیبی فوج کا مقابلہ کرتے ہیں اور صلیبی فوج کی ایک بھاری نفری کو قتل کر دیتے ہیں۔ گبریال نصیر الدین اور عز الدین کو اکساتا ہے کہ وہ محل میں ہونے والی تمام اطلاعات اس تک پہنچائیں تاکہ دونوں مل کر صلاح الدین کا کام تمام کریں۔ گبریال اسے سمجھاتا ہے کہ صلاح الدین کو راستے سے ہٹا کر ہی تم ریاست کے سلطان بن سکتے ہو۔ صلاح الدین کے جاسوس اسے اطلاع دیتے ہیں کہ وکٹوریا اور استاد بلیک فورڈ اپنے فوجی دستے کے ساتھ مشرقی راستے سے اسکلان جا رہے ہیں۔ صلاح الدین سلطان سے اجازت طلب کرتے ہیں تاکہ صلیبی فوج کو راستے ہی میں دبوچ لیں۔ استاد بلیک فورڈ گبریال کو اطلاع بھجواتا ہے کہ اس نے مشرقی راستے کی بجائے مغربی راستہ اختیار کر لیا ہے کیونکہ مشرقی راستے پر زنگی جاسوس پائے گئے ہیں۔ گبریال صلاح الدین کو مارنے کے لیے مشرقی راستے پر جا پہنچتا ہے۔ جب صلاح الدین نہیں پہنچتا تو گبریال کو ایک خط عز الدین کی طرف سے موصول ہوتا ہے کہ صلاح الدین مغربی راستے کی طرف جا رہا ہے۔ گبریال بھی مغربی راستے کی طرف جا نکلتا ہے۔ ثریا بھی اسے جوائن کر لیتی ہے۔ صلاح الدین کی فوج شہزادی وکٹوریا اور استاد بلیک فورڈ کو گھیرے میں لے لیتی ہے۔ اتنے میں باربن اور گبریال بھی ایک بھاری نفری کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ صلاح الدین وکٹوریا اور استاد بلیک فورڈ کو اپنی قید میں لے لیتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں اسکلان کی واپسی کا اور حاجیوں کے راستوں کو چھوڑنے کا، مگر گبریال کہتا ہے میں قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں اور تم وکٹوریا اور استاد کو آزاد کر دو۔ نور الدین اور باربن بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ گبریال کہتا ہے 1 بائی 1 لڑائی ہوگی، جو جیت گیا وہ جو چاہے لے لے۔ اتنے میں ثریا کا ایک ساتھی شاخسوار نے گبریال پر تیر چلا دیا۔ گبریال وہاں سے چلا جاتا ہے اور قیدی صلاح الدین کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ صلاح الدین شاخسوار کو قید میں ڈال دیتا ہے اور ثریا کو وارن کرتا ہے کہ جب تک اسکلان آزاد نہیں ہو جاتا آپ میرے معاملات سے دور رہیں گی اور کوئی مداخلت برداشت نہ کروں گا۔ گبریال جب واپس اسکلان آتا ہے تو باربن قبضہ کر چکا تھا اور گبریال کے ساتھیوں کو بھی قید کر چکا تھا۔ باربن کہتا ہے گبریال تم میری بہن اور استاد کو چھڑوا نہ سکے، جو شخص اتنا معمولی کام نہ کر سکے وہ حاکم کیسے ہو سکتا ہے؟ گبریال کہتا ہے مجھے ایک موقع دے، میں وکٹوریا کو بھی آزاد کراؤں گا اور آپ کی بادشاہیت کو بھی قائم رکھوں گا۔ باربن صرف 1 دن کا ٹائم دیتا ہے۔ گبریال کہتا ہے میں نے اپنے بھائی گیگرول کو پیغام بھجوا دیا ہے، وہ اپنی فوج کے ساتھ آتا ہی ہوگا اور دمشق پر حملہ کرنے کی تیاری کا حکم دیتا ہے۔ ادھر نور الدین اور اس کے وزیر اعظم اس بات پر حیران تھے کہ یہ بات خفیہ تھی، مگر گبریال کو کس نے خبر دی کہ صلاح الدین صلیبی فوج کا راستہ روکنے والا ہے؟ نور الدین بہت غصے میں تھے۔ نصیر الدین اور عز الدین آتے ہیں۔ نصیر الدین کہتے ہیں میرے سلطان آپ نے صلاح الدین کو دمشق میں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا، مگر وہ تو حملے کرتا پھر رہا ہے اور دشمنوں کو قید بھی کر رہا ہے۔ نور الدین کہتے ہیں اس نے حملہ بھی میری اجازت سے کیا تھا اور میں بھی وہیں تھا۔ عز الدین پوچھتا ہے چچا جان کامیابی ملی؟ نصیر الدین بڑے طنزیہ انداز میں پوچھتا ہے پھر تو باربن حج کے راستے چھوڑنے پر راضی ہو گیا ہوگا؟ سلطان بتاتے ہیں نہیں، ابھی سمجھوتا نہیں ہوا۔ نصیر الدین کہتا ہے معذرت کے ساتھ میرے سلطان، کسی مقصد کا حصول مشکل ہو جاتا ہے جب اتنی لاپرواہی برتی جا رہی ہو تو۔ نور الدین کہتے ہیں ہر ایک سے حساب لیا جائے گا جو بھی اس لاپرواہی کا ذمہ دار ہے، ایسی سزا دوں گا کہ دنیا کانپ اٹھے گی۔ پھر وہ صلاح الدین کو محل میں حاضر ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ صلاح الدین محل میں آتے ہیں۔ عز الدین پوچھتا ہے قیدیوں کو ساتھ نہیں لائے؟ صلاح الدین کہتے ہیں میں یرغمالیوں کو شاہراہ عام سے نہیں لایا، ان کو پہاڑی راستوں سے لایا جائے گا اور اس بات کا علم صرف اہم عہدیداروں کو ہی ہوگا۔ عز الدین کہتا ہے صلاح الدین رازداریاں چھوڑو، آپ کی فوج میں احساس ذمہ داری کا فقدان ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں وقت ہی بتائے گا کہ یہ احساس ذمہ داری کا فقدان ہے یا کوئی دھوکہ۔ صلاح الدین نور الدین کے پاس جاتے ہیں۔
نور الدین سخت غصے میں تھے اور کہتے ہیں صلاح الدین تم بغیر سودا کیے لوٹ آئے؟ صلاح الدین کہتے ہیں میرے سلطان یرغمالی ان کے لیے اسکلان سے زیادہ قیمتی ہیں۔ ابھی گبریال نہیں ماننا لیکن وہ مانے گا۔ نور الدین کہتے ہیں اس وقت اہمیت ہے حج کے راستوں کی نہ کہ اسکلان کی، تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ صلاح الدین لاجیکلی کہتے ہیں اگر ان سے کوئی سمجھوتا نہ بھی ہو تو اسکلان کے بغیر کیا گارنٹی ہے کہ حج کے راستے محفوظ رہیں گے؟ اسکلان ہی جڑ ہے ہر چیز کی۔ نور الدین کہتے ہیں کیا ایسی لاپرواہیوں سے تم اسکلان جیت لو گے؟ گبریال پر شاہسوار نے تیر چلا دیا۔ کس نے بتایا شاہسوار کو راستے کا؟ صلاح الدین کہتے ہیں وہ سریا کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچا تھا۔ نور الدین کہتے ہیں تم سریا کو کمزوری بنا رہے ہو جس کی وجہ سے ہمارا راز افشاں ہو گیا۔ قیدیوں کو فوراً محل میں لے کر آؤ۔ ادھر عز الدین جوا کھیل رہا ہوتا ہے کہ اس کے جوا خانے کے خفیہ ٹھکانے پر گبریال آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے مجھے صلاح الدین کے حملے کی خبر دی۔ عز الدین انکار کرتا ہے۔ گبریال وہ تیر اور اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط اسے بطور ثبوت پیش کرتا ہے جو اس نے خط پر راز لکھ کر تیر پر باندھ کر گبریال کی طرف پھینکا تھا۔ گبریال کہتا ہے وکٹوریہ اور استاد کو محل سے آزاد کراؤ ورنہ میں ثابت کر دوں گا تم میرے جاسوس ہو۔ عز الدین اسے بتاتا ہے وہ قیدیوں کو کوہ ارمان کے راستے سے جنگل سے گزار کر لا رہا ہے۔ صلاح الدین دمشق میں ہے، تم جنگلی راستے سے جا کر اپنے لوگ چھڑوا لو۔ گبریال کہتا ہے کہ اگر اس بار تمہاری اطلاع غلط ہوئی تو میں نور الدین کو بتا دوں گا غدار کون ہے، اور نور الدین کی بیوی بھی خفا ہوتی ہے۔ صلاح الدین کی رضائیت کی خبر آپ نے مجھے کیوں نہ دی؟ ادھر گبریال کی فوج جنگل کے راستے سے وکٹوریہ اور استاد کو چھڑوانے کے لیے جاتی ہے۔ صلاح الدین کی فوج پر حملہ کرتے ہیں۔ وکٹوریہ کی بگی سے وکٹوریہ کو لینے جاتے ہیں تو اندر صلاح الدین تھے۔ صلاح الدین نے عز الدین کو غلط خبر دی تھی۔ محل میں موجود غدار کو وہ ڈھونڈنا چاہتے تھے۔ گبریال بہت غصے میں تھا کہ عز الدین نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے اور مجھے صلاح الدین کے جال میں پھنسا دیا ہے۔ اب میں عز الدین کو سبق سکھاؤں گا۔ توران شاہ شہنشاہ کے انتقام کی آگ میں جلتا ہے۔ وہ اپنے باپ نجم الدین سے الجھتا ہے اور کہتا ہے آپ صلاح الدین کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ وہ صلاح الدین سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ صلاح الدین قیدیوں کو لے کر محل میں آتے ہیں۔ عز الدین حیران ہوتا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں چند لوگوں کو علم تھا کہ ہمارا کاروان کہاں سے گزر رہا ہے، بشمول تم، وہ جس نے گبریال کو یہاں سے اطلاع بھجوائی ہے خود اپنے جال میں پھنسے گا۔ وکٹوریہ اور استاد کو نور الدین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ استاد کہتا ہے تم گبریال سے ہمارے بدلے میں سودا کرنا چاہتے ہو۔ گبریال وہ بچہ ہے جس کے باپ کو تم نے مارا تھا اور اس کی پرورش میں نے کی تھی، تم اسے کچھ نہیں چھین سکو گے۔ وکٹوریہ کہتی ہے تم لوگوں نے ہمیں قیدی بنا کر اپنا نقصان کیا ہے، اپنی خیریت چاہتے ہو تو ہمیں جانے دو۔ صلاح الدین کہتے ہیں جب تک مسلم علاقے آزاد نہیں کرا لیتے نہ چین کریں گے اور نہ چین سے رہنے دیں گے۔ استاد کہتا ہے تم القدس کی خواب دیکھ رہے ہو، مسلم ممالک انتشار کا شکار ہے، مسلم اتحاد پارا پارا ہو چکا ہے اور آپ القدس لینے کی بات کر رہے ہیں۔ نور الدین کہتے ہیں جلد مسلم متحد ہو جائیں گے اور مسلم حلالی پرچم جلد القدس پر لہرا دیا جائے گا۔ گھبرائیے نہیں، ہم قیدیوں کو اپنا مہمان سمجھتے ہیں اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں تاکہ جب تم لوگ مغرب کا رخ کرو تو وہ انسانیت مغربیوں کو بھی سکھا دینا جو تم نے یہاں سے سیکھی ہے۔ نور الدین حکم دیتے ہیں آپ ان کو لے جائیے۔ وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ صلاح الدین نور الدین کو بتاتے ہیں بابا ہماری چال کامیاب ہوئی، غدار ہم ہی میں سے ہے، وہ محل کے اندر ہے۔ گبریال دمشق آتا ہے۔ نجم الدین پوچھتے ہیں کیوں آئے ہو؟ کہتا ہے وکٹوریہ اور استاد کو لینے آیا ہوں۔ توران شاہ گبریال کے ساتھی پر حملہ کر دیتا ہے۔ نجم الدین اسے سمجھاتا ہے جذبات کنٹرول کرو۔ وہ نور الدین سے ملنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ عز الدین اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور نور الدین سے کہتا ہے آپ کی اجازت سے کیا میں دربار میں شامل ہو سکتا ہوں؟ نور الدین اسے اجازت دے دیتے ہیں۔ گبریال محل کے اندر آتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس اہم معلومات ہیں، اس کے بدلے میں مجھے وکٹوریہ اور استاد چاہیے۔ صلاح الدین کہتے ہیں پہلے ہمیں معلوم ہو کہ وہ انفارمیشن کیا ہے تاکہ تبادلے کی بات ہو سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جانتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کیا گبریال اپنے قیدیوں کے لیے عز الدین کا راز بتا دے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔